ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ جنوری کی 21 اور شعبان المعظم کی 1 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. جموں کشمیر آئس ہاکی ٹیم نے منگل کو لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر شری کویندر گپتا سے لوک نواس لیہ میں ملاقات کی. یہ ٹیم لداخ میں جاری 6ویں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز میں حصہ لے رہی ہے. ملاقات کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے کھلاڑیوں اور عہدیداروں کو خوش آمدید کہا اور ان کے آئس ہاکی کے لیے عزم، نظم و ضبط اور جذبے کی تعریف کی. شری کویندر گپتا نے کہا کہ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز سردیوں کے کھیلوں کے ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن چکے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے کھلاڑیوں کو گیمز میں بہترین کارکردگی دکھانے اور کھیل کی روح، ٹیم ورک اور عمدگی کو برقرار رکھنے کی ترغیب دی. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ایسے موقع سطح کے ایونٹ بھارت کے سردیوں کے کھیلوں کے نظام کو مزید مضبوط کریں گے اور نوجوانوں کو جسمانی فٹنس اور ہمہ جہتی ترقی کے لیے کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے. کھلاڑیوں نے لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی ملاقات نے کھیلوں میں مقابلے سے پہلے ان کا حوصلہ بڑھا دیا ہے. چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے گزشتہ روز لیہ کے پولو گراؤنڈ کا دورہ کیا، جہاں 26 جنوری کو ہونے والے یوم جمہوریہ کی تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لیا. دورے کے دوران شری کندرا نے مقام کی تیاری، نشستوں کی ترتیب اور اسٹیج سیٹ اپ، پریڈ کی تیاریوں اور دیگر لاجسٹک پہلوؤں کا معائنہ کیا جو قومی ایونٹ کی کامیاب اور پرامن انعقاد کے لیے ضروری ہیں. اس موقع پر شری کندرا کے ہمراہ مختلف متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے، جن میں پولیس، میونسپل کمیٹی، PWD اور دیگر محکمے شامل ہیں. آشیش کندرا نے تمام تیاریوں کے بروقت مکمل ہونے کی اہمیت پر زور دیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ آپس میں قریبی ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں تاکہ یوم جمہوریہ کی تقریب باوقار، محفوظ اور بہتر طریقے سے منعقد ہو سکے. انہوں نے مزید کہا کہ تمام انتظامات اس موقع کی اہمیت اور وقار کو اجاگر کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ تمام انتظامات اس موقع کی اہمیت اور وقار کو اجاگر کریں. اطلاعاتی ٹیکنالوجی محکمہ لداخ اور نیشنل ای گورننس ڈویژن کے تعاون سے کرگل میں 2 روزہ سائبر ریلینس اور مصنوعی ذہانت ورکشاپ کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی. ورکشاپ کا مقصد سائبر آگاہی، ڈیجیٹل حفاظت اور حکومت میں نئی ٹیکنالوجیز کے استعمال پر توجہ مرکوز کرنا تھا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے ورکشاپ کی اہمیت پر زور دیا اور شرکاء کو ذمہ دارانہ AI استعمال کی ترغیب دی. اس سیشن میں مختلف محکموں کے افسران اور ماہرین نے سائبر قوانین اور AI کی جدید اپلیکیشنز پر تفصیل سے بات کی. ورکشاپ میں 110 سے زائد افسران نے شرکت کی. ایگزیکٹو کونسلر لداخ المختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کاچو محمد فیروز نے آج کرگل میں لڑکیوں کے لیے 15 روزہ آئس ہاکی تربیتی ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا، جس میں تقریباً 50 لڑکیاں شرکت کر رہی ہیں. یہ پروگرام محکمہ سماجی و قبائلی بہبود کرگل کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ہب فار امپاورمنٹ آف ویمن کے ذریعے مشن شکتی اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے تحت ضلع یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آفس کرگل اور آئس ہاکی ایسوسی ایشن کرگل کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے اس اقدام کو لڑکیوں کے لیے بااختیار بنانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا اور کہا کہ کرگل میں لڑکیوں کو لڑکوں کے مساوی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. انہوں نے مستقبل میں بھی ایسے پروگراموں کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا اور ہل کونسل کرگل کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. ڈائریکٹر سماجی و قبائلی بہبود لداخ تاشی ڈلما نے بھی لڑکیوں کے جوش جذبے کو سراہا اور تعلیم کے ساتھ کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت پر زور دیا.
انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تربیت مستقبل میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر لداخ کی نمائندگی کرنے والی کھلاڑی کی تیاری میں معاون ثابت ہوگی۔ اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران اور متعلقہ عہدیداران بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے انڈر 19 بوائز ہینڈ بال ٹیم کو کل کرگل سے روانہ کیا، جو 69ویں نیشنل اسکول گیمز میں لداخ کی نمائندگی کرے گی۔ یہ ایونٹ 26 سے 31 جنوری 2026 تک گجرات میں منعقد ہوگا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دی گئی کہ کل 15 طلباء نیشنل سطح پر لداخ کی نمائندگی کریں گے، جن میں کرگل ضلع کے 9 کھلاڑی اور لیہ ضلع کے 6 کھلاڑی شامل ہیں۔ کھلاڑیوں سے مختصر ملاقات کے دوران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور قومی سطح کے کھیلوں میں شرکت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سفر اور مقابلے کا تجربہ نظریہ کو وسیع کرتا ہے اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ نظم و ضبط کو برقرار رکھیں اور جہاں بھی جائیں کرگل اور پورے لداخ کا نام روشن کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھیل کا مقصد سیکھنا ہے اور جیت اور ہار دونوں کھیل کا حصہ ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کھلاڑیوں سے درخواست کی کہ وہ ضلع میں منشیات کے خلاف جنگ میں صف اول کے سفیر بنے اور نوجوانوں کو صحت مند اور منشیات سے پاک معاشرے بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ٹیم کو نیشنل چیمپئن شپ میں بہترین کارکردگی کی نیک تمنائیں دی۔ اس موقع پر فزیکل ایجوکیشن ماسٹر ابراہیم شوقی، کوچ ماسٹر حسین اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ محکمہ موسمیات لداخ کی جانب سے جاری موسمی جانکاری کے مطابق کرگل میں کم سے کم درجہ حرارت -6.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ دریا اثنا مدنہ ابر آلود رہا۔ دریا اثنا کرگل پولیس کی جانب سے جاری کردہ ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور BRO کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد گاڑیوں کو اینٹی سکڈ چین کے استعمال کے ساتھ مینہ مرگ سے سونہ مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ انتظامیہ نے مسافروں اور ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تازہ ترین ٹریفک ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں نفرت انگیز تقاریر کے واقعات کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہدایت دینے کی درخواستوں پر منگل کے روز اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سنجے مہتا پر مشتمل بینچ نے درخواستوں کی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے تمام فریقوں کو 2 ہفتے کے اندر مختصر تحریری عرضداشتیں پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ان درخواستوں پر سماعت عدالت کی پہلے کی ہدایت کے پس منظر میں کی جا رہی ہے، جن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی تقریر یا طرز عمل تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت جرائم شمار ہو تو حکام کو مقدمات درج کرنے اور مجرموں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے از خود کارروائی کرنی چاہیے اور انہیں اس کے لیے رسمی شکایت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ متعدد درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ نظام پاشا نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے نفرت انگیز تقاریر کے واقعات پر بالخصوص جب ملزمان کا تعلق حکمران پارٹیوں سے ہو تو ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مسلسل ہچکچاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ قانونی دفعات کی عدم موجودگی کا نہیں بلکہ ان کے ناقص نفاذ کا ہے۔ عدالت کی مقررہ ہدایت کے باوجود معمول کے مشتبہ افراد اشتعال انگیز تقاریر کرتے رہتے ہیں۔ FIR کے بعد اکثر گرفتاریاں نہیں کی جاتی اور حکام کارروائی کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے خلاف کوئی جارحانہ عمل تباہ کن فوجی رد عمل کا سبب بنے گا۔ مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کے ترجمان جنرل ابو الفتح شکاری نے منگل کو تہران میں ایک میٹنگ کے دوران کہا، ٹرمپ جانتا ہے کہ اگر ہمارے رہبر کی طرف جاری عہد کا ہاتھ بڑھایا گیا تو ہم نہ صرف اس ہاتھ کو کاٹ دیں گے بلکہ ان کی دنیا میں آگ لگا دیں گے اور خطے میں ان کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے 12 روزہ
جنگ جون 2025 کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دشمن اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے کسی بھی حصے پر حملہ ہونے کی صورت میں ہم اس خطرے کو پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے۔ جنرل شکارچی نے اقتصادی بحران کے بہانے پیدا کی گئی پرتشدد فسادات میں امریکی اسرائیلی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی ناکامی پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے ایرانی بازار اور تجارتی یونینوں کے استحکام کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حالیہ بدامنی کے دوران افراتفری پھیلانے کے منصوبے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک میں حالیہ فسادات کے دوران ہلاک ہونے والوں میں سے 2/3 سے زیادہ معصوم شہری تھے، جن میں نوجوان اور بچے شامل تھے۔ انہوں نے ایرانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے انتہائی صبر و تحمل کے مظاہرہ کرتے ہوئے بے گناہ شہریوں کے جانی نقصان سے بچانے کی کوششوں کو بھی اجاگر کیا۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایران میں قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی پر کوئی حملہ پورے اسلامی دنیا کے ساتھ اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ یہ تب تک کی خبریں ہیں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔